ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ وہ آدمی جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر لیے جائیں گے۔ مفسرین اور محدثین حضرات اکثر یہاں پر یہ نقطہ لکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی عمل کے اوپر سارے گناہوں کی معافی کا ذکر ہو جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جہاں تک بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے تو اس سے شرعی توبہ کے ذریعے آدمی نکلے گا، اور توبہ کا شرعی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کے اوپر پشیمان بھی ہو، نمبر 2 اس کو چھوڑ دے، اور نمبر 3 آئندہ زندگی کے اندر نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، نمبر 4 اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو بندوں سے بھی اپنے معاملے کو صاف کرے، اور نمبر 5 اگر اس گناہ کی تلافی کر سکتا ہے تو تلافی بھی کرے گا۔ جیسے آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، توبہ کر لے گا تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس گناہ سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے تلافی بھی کرے گا، اور تلافی کی صورت یہ ہوگی کہ گزشتہ زندگی کی نمازوں کو قضا کرنا شروع کر لے۔ لیکن اگر گناہ ایسا ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، مثلا فلمیں دیکھتا تھا یا گانے سنتا تھا، تو محض توبہ کر لینا ہی کافی ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ وہ آدمی جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا شب دار کی ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا کہ ایک آدمی جو ایک شب قدر کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا تو اس کو 83 سال اور 4 مہینے کے برابر عبادت کا اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین باقی فرشتوں کو لے کر کے اترتے ہیں، اور جہاں پر کوئی بندہ کھڑا، بیٹھا یا لیٹا اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر مصروف ہوتا ہے تو یہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں شب قدر کو تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کے اندر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہوتی ہے، لیکن شریعت اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ اس کی تلاش کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کر لیں۔ اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے رمضان کے اندر قیام کیا، تراویح کی نماز کو پڑھا ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ محترم دوستو، رمضان